اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عرش صہبائی کی غزل۔ تو پہلے شعر پر آتے ہیں جو کہ غزل کا مطلع ہے۔ شعر ہے: کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر عرش صہبائی اس غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے اتنے مصیبت، اتنے غموں سے سامنا کرنا پڑا جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، اور ان مصیبتوں، ان غموں نے میرے دل کو زخمی کر دیا، چھلنی کر دیا۔ کوئی بھی زخم ابھی بھرا نہیں، سبھی زخم ابھی ہرے بھرے ہیں، تازہ ہیں۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ عرش صہبائی اس غزل کے مطلع میں فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے اتنے غموں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ ان مصیبتوں، ان غموں نے میرے دل کو زخمی کر دیا، چھلنی کر دیا۔ کوئی بھی زخم دل ابھی بھرا نہیں ہے، سبھی زخم ابھی تر و تازہ ہیں، ہرے بھرے ہیں۔ یہ تھا پہلا شعر۔ اب آتے ہیں دوسرے شعر پر۔ دوسرا شعر ملاحظہ ہو۔ دوسرا شعر ہے: ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، دروازہ نہ تھا۔ اس دوسرے شعر میں شاعر عرش صہبائی فرماتے ہیں، اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہے حصار۔ حصار کے معنی چار دیواری، احاطہ۔ تو تشریح پر آتے ہیں۔ شاعر عرش صہبائی فرماتے ہیں اس شعر میں کہ زندگی ایک ایسی قید ہے جس میں انسان عمر بھر قیدی بن کے رہ جاتا ہے، اور وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر عرش صہبائی اس غزل کے دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، ہم نکل سکتے تھے تو کیوں کر حصار ذات سے، ہم زندگی کی ایک ایسی قید میں، ایک ایسے چار دیواری میں قید ہیں، ہم زندگی کی ایک ایسی چار دیواری میں قید ہیں کہ جس میں انسان عمر بھر قیدی بن کے رہ جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس چار دیواری سے باہر نکل آئے لیکن نکل نہیں پاتا۔
اس پنجرے سے وہ باہر نکل نہیں پاتا، کیونکہ باہر نکلنے کے سبھی دروازے بند دکھائی دیتے ہیں۔ ہر طرف دیواریں ہی دیواریں ہیں، دروازہ کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ تھا دوسرا شعر۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ملاحظہ ہو، تیسرا شعر ہے: اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک۔ بہت ہی پیارا شعر ہے۔ اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہے غازہ۔ غازہ اس پاؤڈر کو کہتے ہیں جو لڑکیاں اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے لگاتی ہیں۔ تو شعر کی تشریح پر آتے ہیں۔ عرش صحبائی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ وہ میرے دل کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ اس کے معصوم چہرے کی سادگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ عرش صحبائی اس غزل کی تیسری شعر میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کافی محبت ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، یہ اس کے معصوم چہرے کی سادگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کافی محبت ہے۔ دوبارہ آتے ہیں تشریح پر۔ عرش صحبائی اس شعر میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کافی محبت موجود ہے۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ اس کے معصوم چہرے کی سادگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تھا تیسرا شعر۔ اب چوتھے شعر پر آتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور۔ دوبارہ فرماتے ہیں، دوبارہ ہم یہ شعر ریپیٹ کرتے ہیں۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، ملاحظہ ہو۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عرش، میرے محبوب کی آنکھیں اتنی سندر ہیں، خوبصورت ہیں، جھیل کی مانند ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے ان آنکھوں کی گہرائی میں، ان آنکھوں کی جھیل سی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے ڈوبنے والوں کا، جو اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ نہیں رکھتے۔ دوبارہ
آتے ہیں تشریح پر۔ عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عرش، میرے محبوب کی آنکھیں اتنی سندر ہیں، اتنی پیاری ہیں، جو بھی دیکھتا ہے ان جھیل سی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے، مگر اس میں میرے محبوب کا کوئی قصور نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ قصور ڈوبنے والوں کا ہے جو اس جھیل سی آنکھوں کی گہرائی کا اندازہ نہیں رکھتے۔ امید ہے کہ یہ غزل آپ کو ذہن میں آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو پر دوبارہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔